کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ رب العزت انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ چیزیں تمہاری زندگی میں صرف آزمائش کے طور پر آتی ہیں، اور آزمائش تو بس وقتی ہوتی ہے۔ اس لیے جب آزمائش کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کا خیال بھی تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے سکون و بے قرار رکھتے ہیں۔ ہر شے تمہارے مقدر کا حصہ بن کر نہیں آتی، کیونکہ تم ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اور اگر تمہیں ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے جنہیں اللہ رب العزت تم سے دور کرتا ہے، تو تم کبھی ان کی لوٹ آنے کی تمنا نہ کرو۔ مصلحتوں کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ان مصلحتوں پہ یقین رکھنا ہے جسے تم اللہ رب العزت کو مان سکتے ہو مگر جان نہیں سکتے، اور اس کو ماننا ہی سب سے ضروری ہے، کیونکہ اس کی ذات تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہے، اور جس کو جاننا ناممکن ہو اس کی مصلحتوں کی رازداریاں تمہاری سمجھ میں کہاں آنی ہیں۔ غم سے ہی تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا ہونے نہیں دیتا۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں، اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو، تو پھر کیوں ان کے لیے خود کو ہلکان کر رکھا ہے جو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ تم اس کے لیے جیو جو اب تک تمہارے ساتھ ہے، اور یاد رکھو تمہارے صبر کے آخری مرحلے پر وہ تمہیں اس چیز سے نوازے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بے شک اس کا وعدہ سچا ہے۔ والآخرۃ خیر لک من الاولی، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔